دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قبل از اسلام خواتین کی حالت زار کے حوالے سے۔ دوستوں، قبل از اسلام مختلف تہذیبوں میں خواتین کی عمومی حالت کیا تھی؟ اس کے حوالے سے علم بشریات کے علماء کا کہنا ہے کہ زرخیزی کے مت کے شروع ہی میں مردوں نے اپنی بےہیمانہ قوت کے بلبوتے پر عورت پر غلبہ پا لیا تھا اور اس کو اس قدر درماندہ بنا دیا کہ اسے کبھی دوبارہ ابھرنے کی جرت نہ ہو سکی، اور اس نے اپنے بارے میں صنف نازک اور اپنے کمزور ہونے کی مبینہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ معاشرت کے جتنے قوانین تھے، تمدن کے جتنے اصول تھے، وہ سب مردوں نے بنائے تھے، جو ان کی برتری اور عورتوں کی کمتری حیثیت والے تھے۔ عملاً ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ تہذیب کے کئی مراکز میں یہ بحث جاری تھی کہ آیا عورتوں میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ عورت جب تک میکے میں رہتی تھی، وہ میکے والوں کی کنیز سمجھی جاتی تھی۔ شادی کے بعد سسرال والوں کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہ تھا، بلکہ اسے صرف سلسلہ تولید بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حقوق کا انحصار صرف شوہر کی مرضی پر موقوف تھا۔ اگر وہ خوش اور راضی ہے تو اسے اچھی حالت میں رکھتا تھا، ناراض ہوتا تو اسے دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت پہنچانے کا حق رکھتا تھا۔ عورت بہائم اور اراضی کی طرح ایک جنس اور بے زبان جائیداد تھی، جسے مرد اپنی وقتی جذبات و احساسات کے مطابق استعمال کرنے کا مجاز تھا، اور کوئی قانون اس کے حق اقتدار میں تعرض کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ دوستوں، اگر بات کی جائے مختلف تہذیبوں، اقوام اور مذاہب میں عورتوں کے مقام کے حوالے سے، تو ہم سب سے پہلے یونانی تہذیب سے آغاز کرتے ہوئے سقراط سے بات شروع کرتے ہیں، جس کا کہنا تھا کہ عورت کو ایک بار اگر مرد کے برابر تسلیم کر لیا گیا تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عورت سے زیادہ فتنہ پرور جنس دنیا میں نہیں۔ ان کے شاگرد رشید اور مثالیث پسندوں کے امام افلاطون فرماتے تھے کہ خدایا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا۔ افلاطون کے شاگرد کبیر اقلیت کے بہت بڑے فلسفی ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ اس نے سکندر اعظم کو نصیحت کی تھی کہ عورت کو کبھی منہ نہ لگانا۔ دوستوں، یونانی جنہوں نے اقوام عالم کو علم و حکمت کی روشنی بخشی، عورت کے معاملے میں وہ بھی دیگر اقوام ہی کے ہم پلہ تھے۔ وہ اسے نہایت ذلیل اور حقیر جانتے تھے۔ تاریخ المم کے مطابق یونانی ناقص الاعضاء یا کم عقل بچہ جننے پر عورت کو تہہ تیغ کر دیا کرتے تھے۔ عورت کو سراپا برائی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یونانی دیومالا میں پینڈورا نامی ایک عورت کو تمام مصائب انسانی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک بکس تھا جس میں تمام مصائب و آلام کو بند کیا گیا تھا، لیکن اس نے یہ بکس کھول کر ان برائیوں کو کھول دیا، جس سے ساری انسانیت ان برائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ من حیث القوم یونانی یہ خیال کرتے تھے کہ آگ سے جل جانے اور سام سے ڈس جانے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی ساری مہذب یونانی تہذیب عورت کو محبت کے قابل نہ سمجھتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بیوی بچے پالنے، داشتہ جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ حقیقی محبت صرف مرد کی مد سے ہی ممکن ہے، اور سارا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہم تاریخ میں بڑے بڑے نامور فلسفیوں، سیاست دانوں اور جرنیلوں کے مرد معشوقوں کے نام دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور یونانی فوج میں ان مرد عاشقوں اور معشوقوں کی باقاعدہ رجمنٹیں ہوا کرتی تھیں، جو ایک دوسرے پر جان تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ دوستوں، ہندوستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اور نہ اس کو کسی قسم کے حقوق حاصل تھے۔
نہ اس کو چناؤ کا حق حاصل تھا، بلکہ یہ حق والدین کے پاس تھا۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ الگ نہ ہو سکتی تھی، اور یہ مستقل اور دائمی بندھن تھا۔ اس بندھن کو موت بھی نہ توڑ سکتی تھی۔ شوہر چاہے کتنا ہی ناکارہ کیوں نہ ہو، شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو ستی ہونا پڑتا تھا، یعنی شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل جانا پڑتا تھا۔ اگر کوئی عورت چتا کی آگ سے بھاگ نکلتی تو اسے شودروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس رسم قبیح کو انگریزوں نے آ کر زبردستی ختم کیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کا حق نہ تھا، خواہ وہ کتنی کم سن یا نو عمر کیوں نہ ہو۔ ہندو تہذیب اور مذہب میں ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جا سکتا تھا، جیسے دروپدی جس کو پانڈو بھائیوں نے جوئے میں کورو برادران کے آگے ہار دیا تھا اور جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ ہندوستان کے مشہور فلسفی منو کہتے ہیں کہ عورت صغر سنی میں باپ کی مطیع، جوانی میں شوہر کے تابع اور بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی دست نگر ہوتی ہے۔ دوستو، قانون منو کے مطابق کوئی عورت اس قابل نہیں کہ آزاد حیثیت میں خود مختاری کی زندگی بسر کر سکے۔ اسی طرح مشہور قدیم کتاب سکاسپتتی میں عورت کو دھوکے باز، مکر و فریب کی ماہر، جھوٹی اور دغا باز کہا گیا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چانکیہ نے ارتھ شاستر میں لکھا ہے کہ دریا، سپاہی، سینگ اور پنجے رکھنے والے جانور، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ، فریب، حماقت، ناپاکی، طمع اور بے رخی عورت کے جبلی عیوب ہیں۔ شہزادوں کو عورتوں سے مکاری سیکھنی چاہیے۔ دوستو، ہندو تہذیب و مذہب میں عورتوں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نہ اس کا وراثت میں حصہ تھا اور نہ ہی اس کو خلا کا حق حاصل تھا۔ ہندو مذہب عورت سے نفرت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ہندوؤں کے لیے لازم ہے کہ وہ عمر کے ایک خاص حصے میں گھر بار کو چھوڑ دیں۔ سنسکرت میں لڑکی کو دھوتر اور بیوی کو پتنی کہا جاتا ہے۔ دوستو، روسی تہذیب میں یہ خیال عام تھا کہ عورت کے اندر ایک گندی روح ہوتی ہے جو نومولود بچوں میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے شریر اور بدمعاش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسپین کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت خواہ کتنی ہی شریف کیوں نہ ہو، کسی حال میں بھی قابل اعتماد نہیں، لہٰذا اس پر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ اس کے کسی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، چینیوں میں یہ ضرب المثل مشہور تھی کہ عورتوں کی بات تو سن لینی چاہیے، لیکن ان کے کسی مشورے پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی نیک مشورہ کیوں نہ ہو، کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ چین کے بہت بڑے فلسفی اور ایک مذہب کے بانی کنفیوشس کا عورت کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ عورت کا جو قدم آگے بڑھ جائے اسے واپس لانا شاید قدرت کے بس میں بھی نہیں رہتا۔ دوستو، رومن تہذیب کے اولین دور میں عورتوں کو کافی آزادی حاصل تھی اور انہیں کچھ اہمیت بھی حاصل تھی۔ وہ اپنا کاروبار کر سکتی تھیں، خرید و فروخت کرتی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات بدل گئے اور عورتوں کی آزادی سلب کی جانے لگی۔ سب سے پہلے باپ اور شوہر کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ جب چاہیں اس کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر کو بیوی کے قتل کا حق حاصل تھا۔ عورت کا مقصد صرف خدمت اور چاکری تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی گواہی کو معتبر خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ عورت کی حالت زار کا اندازہ ہم رومن تہذیب کے ایک مفکر، فلسفی اور شاعر ورجل کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ عورت متلون مزاج، بد فطرت اور بے اعتبار ہے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام اور تہذیبوں کی طرح مذاہب عالم نے بھی عورتوں کو صحیح عزت نہیں دی، لیکن وہ مردانہ شان و نظم کے حامی اور عورتوں کی ذلت کے در پہ رہے ہیں۔
اکثر ادیان میں عورت کی حیثیت ایک جنس کی تھی جس کی ملکیت کا حق مرد کے پاس تھا۔ زرزمین کے ساتھ ساتھ زن بھی ذاتی املاک میں شامل تھی اور پھر اس کو وجہ فساد بھی خیال کیا جاتا تھا۔ دوستوں، ادیان عالم کا جو سلوک عورتوں کے ساتھ رہا اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو دھرم کے مقدس ترین قانون کے مطابق عورت کا درجہ شودر سے بھی بدتر اور بالکل چوپایوں کے برابر تھا۔ اسے عقل و شعور سے عاری سمجھا جاتا تھا۔ وہ وراثت سے بالکل محروم اور عبادت کے حق سے بھی محروم تھی۔ دوستو، آریہ مذہب میں متعدد بھائی ایک ہی عورت سے بیک وقت شادی کر سکتے تھے۔ دوستو، بدھ مت کی بنیاد بھی عورتوں سے نفرت پر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بدھ مت کے بانی مہاتما گوتم بدھ جوانی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گئے تھے۔ اسی وجہ سے بدھ مت میں عورتوں کو گھناؤنی چیز سمجھ کر ان سے دور رہنے اور تجرد کی زندگی پر زور دیا جاتا ہے۔ دوستو، مہاتما بدھ نے اپنی مذہبی کتاب میں اپنے محبوب چیلے آنند کو ایک بار عورت سے بچنے اور ہوشیار رہنے کی تاکید و تلقین کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ بھکشو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، یہودی اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن یہودی احبار و رہبان نے اللہ کے دیے ہوئے حقوق عورتوں سے چھین لیے تھے اور انہوں نے مردوں کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ معمولی غلطی پر عورت کو گھر سے نکال سکتے تھے، لیکن عورت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے ظالم شوہر سے کسی بھی طرح نجات پا سکے۔ ان کے ہاں ایام حیض میں عورت نجس اور ناپاک ہو جاتی تھی، لہٰذا اس سے ملنا جلنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، حتیٰ کہ اس سے بات کرنا بھی ناجائز عمل تھا۔ محرف شدہ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا لیکن ان سبھی میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ یہودیت میں عورت کو مکار، بدنیت اور نسل انسانی کی دشمن سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بائبل میں وحشت سے نکلوائے جانے کا الزام بھی حوا کے سر رکھ کر اس کو مجرم گردانا گیا ہے، اور اس کے جرم کی پاداش میں حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں ہمیشہ کی ذلت و تکلیف اور غلامی لکھی گئی ہے۔ بائبل ہی میں مرد کو جتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کے ہر قسم کے فیصلے کو بدل سکتا ہے، یہودی قانون کے مطابق مرد وارث کی موجودگی میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، نیز عورت کو خاوند کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کا حق حاصل نہیں۔ اسی طرح یہ کہ عورت سراپا ناپاک ہے اور کائنات میں تمام رنج و غم اور مصیبتیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ دوستوں، عیسائیت نے بھی چونکہ یہودیت میں سے جنم لیا تھا، لہٰذا ان کے ہاں بھی عورت کے بارے میں وہی رویہ رہا جو یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے بھی عورت سے نہایت تعصب کا سلوک روا رکھا۔ ان کے ہاں بھی عورت کو شادی کے بعد علیحدگی کا حق نہ تھا، کیونکہ انجیل کا حکم تھا کہ عورت اور مرد کا رشتہ خدا جوڑتا ہے اور وہی اسے توڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کے ہاں عقد کی حیثیت دائمی ہوتی ہے۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے بے وفائی یا زنا جیسے قبیح اور اخلاقی جرم کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، انجیل میں لکھا ہے کہ عورت موت سے زیادہ تلخ ہے اور خدا کا محبوب اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ برنارڈ ڈولی کا کہنا تھا کہ عورت شیطان کا آلہ ہے، جبکہ یوحنا دمشقی کا قول ہے کہ عورت مکر کی بیٹی ہے اور امن کی دشمن ہے۔ دوستو، یہاں تک ہم نے آپ کو مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں عورتوں کے مقام کے حوالے سے بتایا۔ اب ہم آپ کو قبل از اسلام عرب میں عورتوں کی حالت زار کے حوالے سے بتائیں گے۔ دوستو، اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب میں عورتوں کی حالت بہت دیگر گوں تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال و اسباب سے زیادہ نہ تھی۔ کسی کا جب جی چاہا الگ کر دیا اور جب جی چاہا گھر ڈال لیا۔ ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیتا، اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔
عربوں میں اعلانیہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ ان کے اندر اس کے حسن قباح کا امتیاز ہی اٹھ گیا تھا۔ یوں بھی عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ بڑا وحشیانہ تھا۔ وہ ان کو چوپایوں کی طرح ذلیل سمجھتے تھے۔ قبائل آپس میں صدیوں برسرے پیکار رہتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی عورتوں کو بھی اٹھا لیا کرتے، جنہیں لونڈیاں بنا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا، اور جب وہ چاہتے انہیں فروخت کر دیتے۔ اکثر اوقات بیٹے اپنی باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے۔ عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب ذلت اور نحس سمجھتے تھے، اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر دوسروں کو اپنا داماد بنانے کی ذلت اٹھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کو غیرت مندی سمجھتے تھے۔ اس بات کو قرآن نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی ہے۔ آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے؟ یاد رکھو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ عربوں کے اس ظلم کی ایک اور گواہی قرآن مجید میں موجود سورہ تکویر آیت نمبر 8-9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول درج ہے جو قبل از اسلام عربوں میں عورتوں کی حالت زار کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی قسم، ہم جاہلیت میں تھے اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا جو اس نے نازل کیا، اور ان کا حصہ مقرر کیا جو مقرر کیا۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر مظالم کے بارے میں کتب احادیث و تفاسیر میں کئی ایک ایسے پرسوز واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسانی روح کانپ اٹھتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی ایک ایسے واقعات تھے جن کو سن کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا کوئی واقعہ سنتے تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے۔ دوستوں، عورت کے ساتھ اس عالمگیر بدسلوکی کے مقابلے میں اسلام نے ان تمام نظریات کو باطل قرار دیا جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کی آزاد حیثیت اور اس کے حقوق کا تعین کیا، اور اسے مذہب، معاشرت، سیاست اور زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آواز تھی جس نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ صرف مرد کی خدمت اور اس کو خوش کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن نے پکار کر کہا کہ یہ تصور غلط ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اس اعلان نے مرد کی برتری کے پرانے مذہبی غبارے سے ہوا نکال دی اور بتایا کہ تمام انسانوں کی پیدائش ایک جرثومہ حیات سے ہوئی جس میں نر مادہ کا امتیاز نہیں ہوتا۔ پھر وہ سیل جوش نمو سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ نر کے امتیازات لیے ہوئے تھا جبکہ دوسرا مادہ کے خصائل کا حامل۔ ان دونوں کے امتزاج سے پیدائش کا سلسلہ بذریعہ تولید و تناسل آگے چلا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان فرما دیا کہ جس کی روح سے کوئی انسان کسی دوسرے کو حقیر یا ذلیل نہ سمجھے، کوئی صنف دوسری صنف پر صنفی اختلاف کی وجہ سے رعب نہ ڈالے، کوئی کسی کو صنف نازک اور خود کو صنف قوی نہ سمجھے۔
دوستوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ پھر فرمایا کہ اب انسانی عزت کا فیصلہ اس کے اعمال سے طے ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ متقی ہونے کے لیے کسی خاص صنف سے متعلق ہونا ضروری نہیں، مرد عورت دونوں اپنے قول و فعل میں یکجائی کی وجہ سے متقی بن کر اللہ کے نزدیک قابل عزت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی پسندیدہ حقوق ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق پر قدرت کا پہلا مژدہ تھا جو خواتین کو سنایا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا۔ یہ کہہ کر اس کی توثیق بھی کر دی گئی، یوں اسلام نے مرد اور عورت کے مساوی حقوق کو مستحکم کر دیا۔ قرآن حکیم کے مقدس اوراق خواتین کے لیے اعزازات، فضائل، درجات اور حقوق کے اعلانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت۔ دوستوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، ہر کام کا بدلہ یکساں طور پر ہر ایک کو ملتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درجات میں یکسانی کا عندیہ دے دیا۔ پھر وہ تمام کام اور شعبۂ زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی اور سرمدی پیغام میں گنوا دیے، جن میں عورت مرد کے شانہ بشانہ کارزار حیات میں کھڑی ہو سکتی ہے، جد و جہد کر سکتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ سیاست ہو یا سیادت، امور مملکت کی انجام دہی ہو یا زہد و تقویٰ کا میدان، کاروبار کر کے کمانے کی آرزو ہو یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ، تمام شعبۂ زندگی میں اس کو اجازت دے دی گئی ہے۔ دوستوں یہ وہ چند آیات کریمات ہیں جنہیں ہم نے یہاں بطور امثال پیش کیا ہے، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ خواتین یہ تمام کام مردوں کے شانہ بشانہ انجام دے سکتی ہیں۔ ہم مسلمان ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے عورت کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت کے صرف دعوے ہی نہیں کیے، بلکہ علم و عمل، تدبر و سیاست، بہادری و شجاعت، تہذیب و تمدن، غرض ہے کہ ہر شعبے زندگی میں خواتین کو مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ ملا، عورت کو خلا کا حق ملا، عورت کو اپنے کام کاروبار اور اپنی کمائی پر اختیار کا حق ملا، اور خاص طور پر انسان ہونے کا حق تسلیم کیا گیا۔ مزید برآں قرآن کریم میں عورتوں کے حقوق، فضائل و مسائل اور حسن سلوک کے بارے میں سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ طلاق نازل فرمائی گئیں، جو عورت کی عظمت و عصمت کی واضح دلیل ہیں۔ دوستوں اسلام کی فطری صداقت اور سچائی نے جہاں ایک طرف وحشی جھگڑالو مردوں کو تھوڑے ہی عرصے میں زہد و تقویٰ کا مجسمہ اور احسانات و خیرات کا مجموعہ بنا دیا، وہاں عورتوں کو بھی عصمت و عفت کی جیتی جاگتی تصویر بنا دیا۔ مردوں میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، مفکرین، علماء، فقہا، غوث، کتب، قلندر، ابدال، ابرار، اخیار پیدا ہوئے ہیں، ایسے مسلمان خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے علم و عمل، شجاعت و بہادری، حکمت و سیاست اور تصوف و زہد و تقویٰ و پرہیزگاری میں اپنا نام پیدا کیا، اور تاریخ عالم میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ اسلام نے ان کے فکری جوہروں کو اجاگر کیا جو صدیوں کے مظالم کی وجہ سے دب گئے تھے، ان کو روبہ کار لا کر ان کی صلاحیتوں کو مہمیز کیا۔
جس سے وہ مرکز فضائل اور مجمع صفات بن گئیں، اور انہوں نے ہر شعبۂ زندگی میں اپنی مہارت کے جھنڈے گاڑے، جیسے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت کریمہ نے تجارت میں نام پیدا کیا، جبکہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطریات کی تاجرہ تھیں اور اپنی روزی کماتی تھیں۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زراعت پیشہ تھیں، جبکہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبداللہ، حضرت کریمہ بنت مقداد لکھنے کی صلاحیت سے بہرہ ور تھیں اور اسی فن سے اپنا رزق کماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شجاع خواتین تھیں جو جنگوں میں عسکری خدمات بجا لاتی تھیں، جبکہ دیگر صحابیات جنگوں میں نرسنگ کی خدمات اور پانی پلانے کا کام بخوبی انجام دیا کرتی تھیں۔ دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی تجر اس قدر بلند اور عرفہ ہے کہ ان کو اولین فقیہہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین بھی کئی معاملات میں آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بڑے بڑے محدثین ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد کے دور میں بھی نامور خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں نام پیدا کیا۔